جناب اسپیکر، یہ رانا صاحب کے نام کے ساتھ رانا ضرور لکھا کریں جی. رانا صاحب آگے کے پیچھے میں پہلے ہی لکھے جانا جی. جناب اسپیکر، میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ اہمیت عامہ رکھنے والے ایک اہم اور فوری نوعیت کے معاملے کو زیر بحث لایا جائے جو اسمبلی کی فوری دخل اندازی کا متقاضی ہے. معاملہ یہ ہے کہ صوبہ پنجاب کا کسان جو کہ حکومتی سطح پر گندم کی خرید نہ ہونے کی وجہ سے قسم پرسی کی حالت میں تھا. باقی رہی صحیح کسر حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں نے پوری کر دی، لیکن کسان پر ان مشکل حالات کے باوجود ضلع جنگ میں حکومت نے کاشتکاروں کے گھروں پر چھاپے مار کر کسانوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے اور گھروں میں کھانے کے لیے رکھی گئی گندم اٹھانی شروع کر دی ہے. لہذا مجھے اس پر زیرو آور کے تحت بات کرنے کی اجازت دی جائے. صاحب آپ یو ہیو 5 minutes ٹو اسپیک. جی جناب اسپیکر، یہ کچھ 4 ماہ پہلے کی بات ہے جب اس اسمبلی پر بات ہوئی فلور کے اوپر، تو آپ نے کہا تھا کہ میں نے بڑی کوشش کی، گورنمنٹ آؤٹ آف ویٹ بزنس نہیں کرنا چاہتی، گندم نہیں خریدنا چاہتی. تو بڑے وزیر ہے، آخر انہوں نے یہ محکمہ بھی ختم کر دیا. یہ جو فوڈ کا محکمہ جب ختم کیا گیا، وہ جتنے ملازم تھے ہماری تحصیل میں سب کو چھٹی دے دی گئی، جو ڈھاک پر تھے وہ بھی ختم ہو گئے، یہ محکمہ ختم ہو گیا. جناب اسپیکر، اب یہ محکمہ جو ختم ہوا کیسے زندہ ہو گیا، کس قانون کے تحت ہو گیا، جبکہ اس کی کہیں سے اجازت نہیں دی گئی. اب وہی ڈی ایف سی پورے جنگ میں ایک ڈی ایف سی ہے جو اب جا کر لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کے گوداموں پر چھاپے مار رہے ہیں. اور سر ان کے ساتھ پیرا فورس ہے اور مقامی پولیس ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ہم آپ کو گندم بیچنے نہیں دیں گے. جب میں نے اے سی احمد پور سیال سے پوچھا کہ کیا آپ یہ جو آ رہے ہیں کہ آپ یہ گندم بیچ سکتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے، انہوں نے کہا ابھی بیچنے سے نہیں روکا. تو جب جناب یہ لوگ گندم بیچتے ہیں، کوئی ٹرالا کوئی دوسرا لوڈ کرواتے ہیں گندم کہیں جانے کے لیے، تو یہ پیرا فورس اور محکمہ فوڈ یہ جناب وہاں پر ان کی منتھلیاں اور ایک ٹرالے کے 20-20 ہزار روپے دیے جاتے ہیں. جناب اسپیکر، یہ توجہ طلب بات ہے. کسان پہلے بڑا مشکل میں ہے، اب سر یہ پیرا فورس اور ڈی ایف سی کو 20,000 روپیہ دینا پڑتا ہے ایک ٹرالے کو نکالنے کے لیے، اور 10,000 روپیہ مقامی پولیس کو، پھر وہ گندم کا ٹرالا نکل رہا ہے. جناب آپ نے کہا تھا کہ آپ کے ادھر بڑے وزیر صاحب تھے، اور پھر وہ محکمہ جب ختم ہوا تو ایک خاتون آپ کی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر تھی، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم یہ گندم کا جو ہے آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے تو ہم نہیں خریدیں گے، اوپن مارکیٹ ہے، آپ گندم دنیا سے جہاں مرضی سے منگوا سکتے ہیں، باہر سے ہمیں سستی ملتی ہے تو ہم باہر سے گندم منگوا لیں گے. تو جناب اب باہر سے گندم بالکل منگوا لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن لوگوں کو جن کو گھر 4,000 روپے پڑتی ہے وہ کیسے آپ کو 3,000 میں دے دیں. پہلے انہوں نے 1,800 روپے میں دی تھی، 2,000 میں دی تھی موقع پر، اب انہوں نے 4 ماہ رکھی ہے. اب ان کا ریٹ جو ہے مارکیٹ میں 3,500 4,000 ہو گیا ہے. لیکن آپ کے جو سرکاری ملازم ہے وہاں پر اب پٹواریوں کی ڈیوٹی لگ رہی ہے، اے سی تحصیلدار کی لگ رہی ہے. تو میں جناب پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سے قانون کے تحت یہ روک رہے ہیں؟ جب گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم آؤٹ آف ویٹ بزنس ہو گئے ہیں، وہ نہیں خرید رہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کسان کے اوپر ہی سارے بوجھ ڈالے جا رہے ہیں. ڈیزل کا بوجھ بھی اس پر پڑ گیا، پھر کھاد کا اس پر پڑ گیا، پھر آپ نے زرعی ٹیکس کا لگا دیا، پھر مال مویشی پر ٹیکس لگا کر رکھ دیے، پھر آپ نے جو پانی کا معاملہ تھا وہ 9 گنا بڑھا دیا. ہر جو ٹیکس ہے، اور یہ صفائی کا جو آپ کا ستھرا پنجاب ہے، گاؤں میں کچی سڑکیں جھاڑو کا وہاں نام و نشان نہیں، یہ بھی ٹیکس وہ دے رہے ہیں، بجلی کے بلوں میں بھر رہے ہیں. تو جناب یہ اب کیسے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس قانون کے تحت آپ نے پیرا فورس کو اور دوبارہ فوڈ محکموں کو دوبارہ بحال کر دیا ہے؟ کیسے وہ لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس استعمال کر رہے ہیں؟ جو گندم بیج کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے وہ اٹھا رہے ہیں، وہ نہیں بیچنے دے رہے ہیں، سستیاں کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بارش کی وجہ سے، سیلابوں کی وجہ سے
वहां पर जो हालात हो गए हैं, अब बीमारियां लगना शुरू हो गई हैं, जो गंदम है उसको खपरा लगना शुरू हो गया मॉइस्चर की वजह से, अब वो फ्यूमिगेशन नहीं करते, वहां पर आकर उन्होंने सील कर दिया और उधर उन्होंने सील करके महकमे का एक आदमी उनके घरों में बिठा दिया है, एक आदमी पैरा फोर्स का बैठा हुआ है हर जगह पर। और ये फोर्स क्या इसलिए बनाई थी कि जो हुकूमत की पॉलिसी नहीं थी गंदम लेने की, अब जबरदस्ती हमारे घरों में बिठा दी। हमारा कसूर क्या है? हमने कोई जुल्म कर लिया गंदम बीच कर, अगर ये हमें पहले इतना नुकसान दे रही है अब किधर जाएं? ये अब हमें पंजाब में भी नहीं रहने दे रहे, हमें गंदम भी नहीं, कभी कहते हैं आपने बाहर नहीं बेचनी, कभी कहते हैं जिले से बाहर नहीं बेचनी। हम जब मिलों वालों को 3800 4000 में गंदम दे रहे हैं, अब वो पीरा वाले कह रहे हैं आप इनको 2800 में दे दें, इनको 2500 में दे दें। गवर्नमेंट कभी 3000 का नोटिफिकेशन कर रही है। तो रोटी की हालत ये है कि तंदूर वाले हड़ताल कर गए हैं, वो कहते हैं जी हमसे ये 100 ग्राम की रोटी इतनी पतली नहीं पकती, हम तो 160 ग्राम की रोटी पकाएंगे। उसकी वजह से रेट का जो मसला है, तो महंगाई तो पहले ही सैलाब की वजह से हमारी तमाम फसलें तबाह हो गई हैं, हमारी कपास हो गई है, गन्ना तबाह हो गया है, चावल तबाह हो गया है, हमारी जो सब्जियां सारी खत्म हो गई हैं। तो हम वैसे ही पहले जमीन से 20-20 फुट नीचे जा चुके हैं, तो कैसे हम गुजारा करें? तो ये पैरा फोर्स जो आपने इस असेंबली ने मंजूर की थी, हम उस वक्त भी कहते रहे, उसका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को तंग कर रही है। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।